انداز نال بیان فرمایا اور جس انداز نال دیتا ہے، یقیناً وہ انداز انتہائی نرالا اور انوکھا ہے، اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ جس رسول کی بارگاہ کے اندر درود و سلام پیش کرنے کا حکم دیتا جا رہا ہے، اللہ کے وہ محبوب بھی نرالے محبوب ہیں اور انوکھے محبوب ہیں۔ جب محبوب انوکھا ہے، محبوب نرالا ہے، تو پھر اس محبوب کی بارگاہ کے اندر بلایا عقیدت پیش کرنے کا جو انداز اور حکم ہے وہ بھی انوکھا اور نرالا ہونا چاہیے۔ تو یہ انداز نرالا اس واسطے میں اس آیت کریمہ کے اسلوب اور ترتیب سے تھوڑی جی توجہ کرو تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا بے شک اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی مکرم سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود پڑھ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والو تساں بھی میرے محبوب سے درود پڑھیا کرو اور میرے محبوب کی بارگاہ رسالت سے ادب نال اور محبت نال سلام بھی عرض کیتا کرو، سلام بھی پیش کیتا کرو۔ تو یہ انداز انوکھا اس واسطے میں قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے اہل ایمان بہت سارے احکامات کا مکلف اور مخاطب ٹھہرایا ہے، لیکن کسی بھی چیز کا حکم دینے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنا حوالہ پیش نہیں کیا۔ قرآن مقدس سے اللہ رب العزت نے نماز کا حکم بھی دیتا ہے، زکوٰۃ کا حکم بھی دیتا ہے، حج روزے کا حکم بھی دیتا ہے، لیکن کسی بھی عمل کا، کسی بھی فعل کا، کسی بھی کم کرنے کا حکم دینے سے پہلے اللہ نے انداز و اسلوب یہ نہیں اختیار کیتا، حکم اس انداز نہ نہیں دیتا کہ ایک کام میں بھی کرنا تو صحیح کرو۔ دیکھو قرآن مقدس سے اللہ رب العزت نے جب اہل ایمان کو نماز کا حکم ارشاد فرمایا کہ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز پڑھی کرو۔ انداز ہے، اسلوب ہے، اللہ یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی نماز پڑھنا کہ تسا بھی نماز پڑھی کرو۔ جب زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکوٰۃ ادا کیجیے کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی زکوٰۃ دینا تسا بھی زکوٰۃ دے۔ جب روزہ کا حکم ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام، تھوڑے اتنے روزے فرض ہیں، روزے رکھے کرو، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی روزے رکھنا کہ تسا بھی روزے رکھے کرو۔ جب حج کا حکم ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، یہ نہیں فرمایا کہ میں بھی حج کرنا کہ تسا بھی حج کرو۔ یعنی کہ جتنے بھی اعمال ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور اسی طرح دیگر اعمال، اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عمل کا حکم ارشاد فرمانے تو پہلے اور اہل ایمان کو کسی بھی حکم کا مخاطب و مکلف ٹھہرانے تو پہلے اپنا حوالہ پیش نہیں کیتا، اپنا حوالہ نہیں دیتا، لیکن درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات سے درود پڑھنا اور آپ کی بارگاہ نبوت ادب و احترام کے ساتھ سلام عرض کرنا ایک ایسا محبوب اور پسندیدہ عمل ہے کہ جب اللہ نے اپنے محبوب سے درود پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا تو اہل ایمان حضور کی ذات گرامی سے درود پڑھنے کا حکم بعد ارشاد فرمایا اپنا اور اپنے ملائکہ کے فرشتوں کا حوالہ پہلے سے فرمایا ان اللہ، ایمان والو میں اللہ ہو کے اپنے محبوب سے درود پڑھنا اور میرے فرشتے بھی درود پڑھنے، لہذا تسا بھی میرے محبوب سے درود پڑھیا۔ تو انوکھا حکم ہویا یا کوئی نہ؟
اور اسی طریقے دوسری چیز یہ بھی عمل ایک کے کرن والے تین دن، فعل ایک کے فاعل تین دن، عمل اور فعل کے علاوہ درود پڑھنا تو پڑھن والے تین دن، اللہ بھی درود پڑھتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں، اور اہل ایمان کو حکم دیتا جا رہا ہے کہ تساں بھی درود پڑھیا کرو میرے محبوب سے۔ اللہ تعالیٰ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ خالق ہو کے اپنے محبوب نے یاد فرما رہا ہے اور فرمایا کہ میری نورانی مخلوق فرشتے کو بھی اس عمل کے اندر ہر لمحہ کے ہر لحظہ مصروف ہیں، تو لہذا نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دامن رحمت نال وابستہ ہونے والے غلامن بھی حکم ارشاد فرمایا تساں بھی ہر لمحہ کے ہر لحظہ میرے محبوب تے درود پڑھیا کرو۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یصلون مضارع کا صیغہ ہے، زمانے تین دن ماضی، حال، استقبال، یا دوجے لفظ ماضی، مضارع اور مستقبل۔ تو یہ مضارع جڑا ہوندا ہے عربی گرامر کے حوالے نال ان کے اندر تجدد و استمرار ہوتا ہے۔ ہن اس تجدد و استمرار کے مطابق یصلون کا معنی یہ بننا ہے کہ اللہ تعالی اور اللہ کے فرشتے ہر لمحہ اور ہر لحظہ تے ہر ویلے اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ بھی ہر وقت اپنے محبوب کا ذکر فرما رہا ہے، اور اللہ کے فرشتے بھی ہر لمحہ کے ہر لحظہ محبوب خدا کے درود پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت اہل ایمان کو حکم ہوا کہ تساں بھی ہر ویلے کے ہر لمحہ کے ہر لحظہ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درود پڑھیا کرو۔ سمجھ گئے نا؟ تو دیکھو علماء نے فرمایا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان بچے، کیونکہ اس آیت مبارکہ کے اندر نبی پاک سرکار سے درود پڑھنے کا حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلو بھی امر کا صیغہ ہے، سلموا بھی امر کا صیغہ ہے، امر وجوب سے آتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ ہر عاقل بالغ مسلمان ہوتے، چاہے وہ مرد ہے یا چاہے وہ عورت ہے، ان کے اوپر زندگی بھر کے اندر ایک مرتبہ حضور کے درود پڑھنا یہ واجب ہے، یہ واجب ہے۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ جن احادیث مبارکہ کے اندر درود نہ پڑھنے والے لوگوں بخیل، ظالم اور بدبخت رکھا گیا ہے، تو ایسی احادیث مبارکہ کے پیش نظر اکثر علماء الزام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس ویلے بھی اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی سنیا ونجے، یا آپ کا نام مبارک گدا ونجے، یا آپ کا اسم گرامی لکھا ونجے، تا ہر لکھتے وقت بھی ہر سنتے وقت بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے درود پڑھنا چاہیے۔ دامے کو مختصر درود پڑھ کے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، درود جتنے بھی سیغے ہیں سارا دے وچوں مختصر سیغہ یہی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور یہ بڑا جامع بھی درود ہے، کیونکہ احادیث مبارکہ کی جتنی بھی کتابیں ہیں نا، اور احادیث مبارکہ کے اندر جتنی بھی اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا نام نامی اسم گرامی آیا ہے، کچھ محدثین کرام نے یہ مختصر درود ذکر کیتا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اتنا ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ اگر ایک محفل کے اندر بار بار
نبی پاک علیہ السلام کا نام نامی اس میں گرامی کیا گیا ہے، یا آپ کا نام مبارک سنا گیا ہے، یا لکھتے ہوئے کسی کتاب کے اندر یا کسی تحریر کے اندر، اب آپ سوڑا رکھو، کسی تحریر کے اندر بار بار آپ کا نام نامی اس میں گرامی لکھا گیا ہے، تو ایک مختصر درود لکھنا بھی چاہیے اور پڑھنا بھی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ درود پاک کی کثرت کرنا، کثرت نال اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر نذرانہ درود پیش کرنا، یہ یقیناً کار ثواب بھی ہے، بہت ساریاں رحمتاں اور برکتاں میں حصول دا ذریعہ بھی ہے۔ جیڑا بندہ جو غلام رسول اللہ دا آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی دیتے کثرت نال ضرور پڑھتا ہے۔ صحیح احادیث نا کے موضوع ثابت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ۔ حضور نے فرمایا قیامت والے دن میدان محشر کے اندر سب تو زیادہ میرا قرب اس غلام اور ان کی نصیب ہونا ہے جس نے میرے اوپر کثرت نال درود پاک پڑھا ہے۔ جو کثرت نال میرے اوپر درود پڑھتا ہے، انہوں نے فرمایا قیامت والے دن اول الناس بھی اس سارے لوگاں نالوں اس میں میرا زیادہ قرب نصیب ہونا ہے۔ انہیں تو واضح چیز ہے کہ میدان معاشر کے اندر محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قرب کی اخروی نجات کی ضمانت ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی شفاعت کی بھی بہت بڑی ضمانت بھی ہے، بشارت بھی ہے کہ دیکھو اخروی نجات اور محبوب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب و بننا یقیناً ایک بہت بڑی سعادت ہے اور یقیناً ایک عظیم سعادت ہے۔ تو دیکھو درود پاک بعض لوگوں نے کچھ ہوتا ہے جی درود پاک بغیر وضو سے بھی علماء نے درود پڑھنا جائز رکھے ہیں۔ کیا سمجھی؟ بغیر وضو سے بندہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، بشرط ہے کہ بے وضو قرآن ہاتھ نہ لائے، لا یمسہ الا المطہرون، چھونا قرآن بغیر وضو سے، ہاتھ لانا قرآن بغیر وضو سے، یعنی قرآن کو تھامنا یہ حرام ہے، منع ہے، لیکن بغیر وضو سے بندہ قرآن بھی پڑھ سکتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، نبی پاک علیہ السلام کی ذات گرامی سے درود بھی پڑھ سکتا ہے۔ ہن اس کا یہ نہیں مطلب ہو کہ بندہ بغیر وضو سے، سارا مقصد یہ ہے کوشش کرے باوضو ہو کے، خوشبو لا کے، اچھا حسین اور پاک لباس پا کے، پاک جگہ سے بیٹھ کے، قبلہ والے متوجہ ہو کے، وہ سادی مثال ساڈی جتا کی بھئی جتنا گڑ اتنا میٹھا، آداب جتنے زیادہ ہو سن، ثواب اتنا زیادہ ہو سی، روحانیت اتنی زیادہ ہو سی، اور اس عمل کے اندر لذت و چاشنی اتنی زیادہ ہو سی جتنے آداب زیادہ ہو سن۔ ہاں اگر بامر مجبوری بندہ کسی ویلے بے وضوئی کی حالت ہے تو شرع شریف کی روح نال وہ قرآن کی تلاوت ہی کر سکتا ہے، اللہ کا ذکر بھی کر سکتا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کے درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے۔ اس واسطے مسئلہ میں کرتا پیا تاکہ لوگوں کو ایک تکلیف نہ ہوگے کہ یار سارا کو وضو کوئی نہیں کہ اساں کیویں درود پڑھوں، تب بغیر وضو سے بھی درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ غلام ہونے کی حیثیت نال بندے نو چاہیے کہ جس ویلے بھی اس کو فراغت ملے، وقت ملے، بلکہ درود پاک زبان نال ہی پڑھنا ہے نا جی۔ اس واسطے بندہ کسی بھی دنیا کے کام میں مصروف ہو کے بھی درود پاک پڑھ سکتا ہے۔ اذکار والے دل یار والے ان کے مطابق درود شریف سے پڑھا جا سکتا ہے، اور درود پاک علماء نے فرمایا بھئی جتنے بھی فرائض نماز فرض ہے، حج فرض ہے صاحب استطاعت فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے صاحب نصاب رکھتے، اور روزہ فرض ہے ہر عاقل بالغ صحت مند مقیم مسلمان رکھتے، کہ جتنے بھی فرائض ہیں، فرائض کے بعد جتنے بھی اوراد ہیں، ورد ہیں، وظیفے ہیں، سارے ورد و وظائف کے وچوں بہترین وظیفہ اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام رکھتے
درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک اتنا ایک اہم وظیفہ ہے کہ اس کی وجہ تو انسان کے گناہ مٹ ویندن، نیکیاں دی وچ بھی اضافہ ہوندا ہے اور مراتب دی بلندی بھی نصیب ہوندی ہے، رزق کی برکت بھی ہوندی ہے، ہر قسم کی تمام مشکلات بھی آسان ہو ویندیاں، ہر قسم کی دکھ بیماریاں تکلیفاں غم حزن دے کولو بھی انسان نجات کاملہ مل ویندی ہے۔ ایک حدیث میں اذکار کے ٹائم ہو گیا، نبی رحمت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی درود پاک کے حوالے دار میرے آقا سرکار نے فرمایا کہ جیڑا میرا غلام میرے تے ایک دفعہ من صلی علیہ واحدتن صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحطت عنہ عشر خطیئات ورفعت له عشر درجات، حضور نے فرمایا جیڑا غلام میرے تے ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی انہیں 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ حطت عنہ عشر خطیئات، 10 گناہ بھی معاف ہو گئے اور 10 درجے بھی بلند ہو گئے۔ سمجھ آئے گی کوئی نہ؟ اللہ تعالیٰ ان سے 10 مرتبہ رحمت بھی فرمائیں گے، 10 گناہ بھی معاف فرمائیں گے اور 10 درجات بھی بلند فرما دیں گے۔ تو اس واسطے درود پاک ایک اہم وظیفہ ہے اور محبوب خدا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے نال امت دا اور غلاماں دا جو ایک وابستگی ہے اور تعلق ہے، اس وابستگی اور تعلق کو بحال رکھنے کا بہترین طریقہ ہے۔ اور درود پاک بندہ جس ویلے بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی منع نہیں، کیونکہ یہ حکم مطلق ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے کہ بالخصوص جمعے والے دن درود پاک کی کثرت ہو، جتنا بھی ہو سکے کثرت، کیونکہ نبی پاک سرکار نے خود ارشاد فرمایا کہ اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعہ، فرمایا جمعہ والے دن میرے پہ کثرت نہ درود پاک پڑھیا کرو۔ مسجد نماز پڑھوں، نماز کے بعد گھر نو بیسوں تو گھر سے بہنا تک کوشش کرنی چاہیے کہ ہر بندہ، ہر امتی، ہر غلام اللہ کے پیارے محبوب پاک علیہ السلام سے درود و سلام پڑھدا ونے۔ جن جو درود بھی آندا ہے، درود ابراہیمی پڑھے تمہاری مرضی، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پڑھے تمہاری مرضی، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھے تمہاری مرضی، جو جڑا درود پڑھ سکتا ہے۔ درود پاک کے علماء کرام نے کتابوں کے اندر ہزاروں سیغے لکھے، درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے۔